سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 دسمبر سن 2002 مسجد دارالاسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں عالم اسلام کی موجودہ مشکلات اور ان کا حل کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ السجدہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وقال عز وجل كما ورد سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کو ختم ہوئے 2 ہفتے ہو چکے۔ جمعہ 6 دسمبر کو عید الفطر کے مختصر سے خطاب میں نے جو باتیں عرض کی تھی، چونکہ اس کے بعد اگلے جمعے میں اپنی ناسازی طبع کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، معذرت خواہ ہوں کہ بغیر اطلاع کے ناغہ رہا میرا، لیکن میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑ رہا ہوں انہی باتوں سے جو میں نے عید الفطر کے مختصر سے بلکہ مختصر ترین خطاب میں عرض کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا، جو حضرات بھی شریک تھے انہیں یاد ہوگا کہ روزے اور رمضان مبارک کا جو پورا پروگرام اللہ تعالی نے ہمارے لیے مرتب فرمایا، اس کے حاصل کے طور پر جو بات آئی ہے آیت نمبر 185 سورہ بقرہ، جو شروع ہوتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بینات من الہدی والفضل للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور ختم ہوتی ہے آیت وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو جو 3 چیزیں آئی ہیں آخر میں اس آیت کے، ان میں سے پہلی بات یہ کہ تعداد تمہیں روزوں کی پوری کرنی ہوگی۔ اگر دوران رمضان مبارک کوئی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے قضا ہو جائیں تو وہ پورے کرنے ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کا حاصل کیا ہے؟ اس رمضان اور روزے اور قیام اللیل کا جو پروگرام ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اور تکبیر کے معنی یہ بھی ہے کہ ہم کہیں اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر ہے، ہم نے غلغلہ بلند کر دیا۔ لیکن تکبیر اصلاً کسے کہتے ہیں؟ اور عیدین میں تکبیریں اسی لیے ہوتی ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، عید کی نماز میں 6 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، آتے جاتے بھی حکم ہے تکبیرات کہتے ہوئے آؤ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 4 دفعہ تکبیر ہے۔ لیکن اصل تکبیر تو یہ ہے کہ اللہ کا نظام قائم کیا جائے، اللہ کی حکومت قائم کی جائے۔ وہ جو اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، کائنات کے اندر غلغلہ ہو جائے اللہ کی تکبیر کا،
اور یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیح کر لی، یہ اللہ اکبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر تو واقعتاً اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنا۔ وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات اور یہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، یہ ہے اصل مسئلہ تکبیر کا۔ بہرحال اس کے بعد تیسری بات جو فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اتنی بڑی نعمت قرآن حکیم کی ہم نے تمہیں عطا کی رمضان مبارک کے مہینے میں، اس کا حق ادا کرو۔ اور میں عرض کر چکا ہوں بارہا اس جگہ پر بھی، اس میں بھی میں نے مختصراً کہا تھا، امام راغب اصفہانی نے شکر کے 3 درجے قائم کیے۔ کسی بھی نعمت کا شعور اور ادراک ہو جانا کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، یا کسی بھی شخص کا جس نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، تو ادراک جو ہے اس کا قلب میں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے کہ کسی بچے کے ہاتھ پر آپ ہیرا رکھ دیں، اسے کیا پتا کیا رکھا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا کوئی ٹکڑا ہے، کھیلے گا بس۔ تو جب تک کہ قدر و قیمت سے آگاہ نہ ہو انسان، جوہری جانتا ہے قدر گوہر، تو وہ شاہ دانت یا بدانت گوہری۔ تو اس حوالے سے پہلے تو ادراک ہو، شعور ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، پھر اس پر شکر زبان سے۔ وہ بھی ہمیں اللہ نے خود تلقین فرما دیا، سورہ کہف کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل تعریف اور کل ثنا اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائے، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، واضح اور صاف کتاب ہے۔ لیکن پھر تیسرا شکر ہے اس کا حق ادا کرنا۔ اگر اس نعمت کا آپ نے حق نہیں ادا کیا، اسے اٹھا کر کہیں رکھ دیا، وہ تو آپ کو دیا تھا اس لیے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کسی بچے کو اس کے والد نے کہیں باہر سے سفر پر گیا ہوا تھا، کوئی بہت عمدہ کتاب لا کر دی، اور وہ بچہ کلچرڈ تھا، مہذب تھا، وہ شکریہ بھی ادا کر رہا، تھینکس یو ڈیڈ، پھر کتاب اس نے رکھ دی ساتھ میں اور پھر اس کو پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو یہ ناشکری ہے بہت بڑی۔ اس کا اصل شکر تو یہ کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس سے اپنے علم میں اضافہ کرو۔ یہ جو قرآن کا شکر ہے آخری درجے کا، یہ ہے در حقیقت کہ جو اگر کریں گے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش ہوگی، نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ میں نے جو آیات آج تلاوت کی ہیں ان میں جو آخری ہے وہ نوٹ کیجئے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، استعذن ربکم، یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے کھل کر اعلان کر دیا، کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، مزید دیں گے، ہمارے انعامات و احسانات میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اس کو پیٹھ کو پیچھے پھینک دیا، اس کو اپنا امام نہیں بنایا، اس کے قانون کو نافذ نہیں کیا، تو جان لو کہ پھر میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ یہ کافروں سے بات نہیں ہو رہی، کافروں نے تو کتاب کو مانا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ ان کا تو جو حساب کتاب ہے آخرت میں ہونا ہے۔ یا دنیا میں کفار پر عذاب آتا ہے اجتماعی، صرف اس وقت آتا رہا ہے، اب کبھی نہیں آئے گا۔ یہ صرف اس وقت اجتماعی عذاب آتا تھا جب اللہ کسی رسول کو بھیج دیتا تھا کسی قوم کی طرف۔ رسول اپنی دعوت سے، تبلیغ سے، اپنی عملی مثال سے اتمام حجت کر دیتا تھا قوم پر کہ اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہمیں بات بتائی نہیں گئی، پھر بھی وہ قوم اڑی رہے، تو پھر عذاب آتا تھا جسے عذاب اکبر کہتے، بڑا عذاب۔ وہ قوم نسیم منسیہ کرتی جاتی تھی۔ قوم نوح پر عذاب آیا، پوری قوم غرق۔ قوم ہود پر عذاب آیا، پوری قوم ہلاک۔ قوم سمود پر عذاب آیا، پوری قوم ختم۔ عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر عذاب آیا، ایک ایک فرد ختم۔ قوم شعیب پر عذاب آیا، جس طرح ہوا۔ پھر آل فرعون پر جو عذاب آیا، ان کا پورا لشکر بادشاہ سمیت غرق۔ یہ پھر عذاب آیا کرتا ہے رسولوں کے آنے کے بعد۔
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہم کبھی عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، رسول کو بھیج کر اتمام حجت ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ رسول کی بات اور اس کے معجزات دیکھنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہا۔ لہذا جیسے آپ باغ کے اندر جو ہے کسی لان کے اندر جھاڑو پھیرتے ہیں، یہ سوکھے پتے اور یہ روتن کے علاقے ایک جگہ جمع کی آگ لگا دی، یہی ہوتا نا۔ پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ جس عذاب سے بھی چاہے ختم کر دیتا، لیکن باقی جب تک رسول نہیں آتا کفار کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، وہ عذاب ان کا آخرت کا ہے، جو بھی ہوگا دنیا میں نہیں آئے گا۔ دنیا میں اجتماعی عذاب آتا ہے مسلمان امتوں پر، تم کہتے ہو ہم مانتے ہیں اللہ کی شریعت کو، نافذ نہیں کرتے اس سے، تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو قائم نہیں کرتے، تم کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے، ان کی سنت اختیار نہیں کرتے۔ یہ جو تمہارا طرز عمل ہے، جس کو فرمایا گیا سورہ صف کے شروع میں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول پر ایمان کا دعویٰ، عشق رسول کا دعویٰ، لیکن عمل کو دیکھو تو زیرو۔ یہ ہے وہ عذاب کہ جو مسلمان امتوں پر آیا، جس کے لیے میں نے پہلے دو آیتیں آپ کو سنائی ہیں، اور جو اس وقت جو ہے امت مسلمہ پر جو عذاب الہی کا جو ایک سیلاب اور آ رہا ہے، فی الوقت تو ہے عذاب کی گرفت میں ہم ہیں، لیکن ابھی بڑا سیلاب آ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جو ہم سے پہلے سابقہ امت مسلمہ تھی، یعنی یہود، جن کے بارے میں قرآن مجید میں 2 دفعہ سورہ بقرہ ہی کے اندر یہ آیات موجود ہیں، بین ہی انہی الفاظ کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تو تمہیں تمام جہان کی اقوام کے اوپر فضیلت دی۔ موسیٰ کو بھیجا، تورات عطا فرمائی، فیہا ھدی و نور، جس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، لیکن وہی قوم ہے جس کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ کیوں؟ جو امت کتاب الہی کی امین ہو، شریعت الہی کی امین ہو، اس کا کام ہوتا ہے اپنے عمل سے اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، قولاً بھی عملاً بھی۔ وہ دنیا میں روئے ارضی پر اللہ کی نمائندہ امت ہوتی ہے، ریپرزینٹیٹو آف اللہ، لیکن اگر وہ اپنے طرز عمل سے برعکس چیز پیش کر رہی ہے، کہتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور ہے، تو پھر اللہ تعالی کا عذاب شدید ترین ان پر آتا ہے، جو بنی اسرائیل پر آیا، کبھی اسیریوں کے ہاتھوں آیا، کبھی نبوکڈنضر کے ہاتھوں آیا، کبھی گریکس کے ہاتھوں آیا، کبھی رومنز کے ہاتھوں آیا۔ پہلا جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا، جو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، اسے نبوکڈنضر نے گرا دیا تھا، مسمار کر دیا تھا، زمینبوس کر دیا تھا۔ 587 قبل مسیح، حضرت مسیح سے بھی تقریباً 600 برس قبل۔ پھر 150 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا، اسے سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جرنیل نے گرا دیا اور انہیں نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، فلسطین میں تمہیں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ وہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا، پوری دنیا میں منتشر ہو گیا۔ یہ عذاب آئے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، وہی اللہ کی چہیتی قوم، انہیں اب بھی یہ ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، ایسے ہی چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے کہ ہم نے اور دوسرے پیدا کیے۔ آج اس مقام پر امت مسلمہ ہے، اللہ تعالی نے رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، اللہ نے کتاب دی، شریعت دی، میزان دی، نظام دیا، نظام عدل اجتماعی دیا، پورا قانون دیا، پوری زندگی کا لائحہ عمل دیا، لیکن ہوا کیا؟ جب تک ہم اس پر عمل پیرا رہے، دنیا میں عزت تھی، غلبہ تھا، سطوت تھی، شوکت تھی، دبدبا تھا،
ایک وقت وہ تھا کہ جبکہ بنو عباس کا جو سورج ہے وہ نصف النہار پر تھا، تو پوری دنیا میں کوئی طاقت اس کے مقابلے کی موجود نہیں تھی۔ یورپ کو خود کہتے ہیں اور ڈارک ایجز، تاریخ ان کے تو در حقیقت دور تاریخی کا دور تھا، نہ علم نہ سائنس نہ فلسفہ، سب ختم۔ وہ سارا کا سارا تھا تو مسلم ورلڈ میں تھا، اور مسلمانوں ہی کے ذریعے سے پھر یہ دوبارہ ری انٹروڈیوس ہوا یورپ میں تھرو اسپین، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، طلیطلہ جسے عربی میں کہتے ہیں، کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ، گریناڈا، غرناطہ، یہ یونیورسٹیاں تھی عظیم۔ جیسے آج ہمارے بچے جاتے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ اور یہاں اور وہاں، وہ آتے تھے اسپین میں، اور وہیں سے وہ سارے کا سارا مواد لے کر گئے، جس سے کہ رینائسنس بھی ہوا، تحریک احیاء علوم، اور اسی سے جو پھر تحریک اصلاح مذہب، ریفارمیشن شروع ہوئی۔ ایک دور وہ تھا، لیکن پھر صورتحال جب بگڑی ہے امت کی، قرآن کو پس پوش ڈال دیا، امت مسلمہ میں ایک خلیفہ نہیں رہا، ملک بن گئے چھوٹے چھوٹے، یہ مغلیہ سلطنت ہے، یہ ادھر کسی اور کی حکومت ہے، یہ ایران کے اندر اور حکومت ہے، صفوی حکومت ہے، یہ اور حکومت ہے، فلاں حکومت ہے، امت منتشر، کوئی خلافت، اصلی خلافت نہیں تھی، وہ تو صرف نام کی خلافت رہ گئی تھی۔ جیسے کہ کسی زمانے میں جب آخری دور تھا مغلوں کا ہندوستان میں، تو حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم، پالم جو ہے 14-15 میل جو ہے وہاں سے ہے، جہاں پر اب پالم ایئرپورٹ ہے جو دلی کی ایئرپورٹ ہے، تو وہ شاہ عالم تو کہلاتے تھے بیٹھے ہوئے اپنے قلعے کے اندر، ان کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے لے کر پالم تک تھی، آگے کہیں کوئی حکومت نہیں تھی۔ یہی حال الخلفاء کا تھا۔ بہرحال ایک طرف خلافت ختم ہوئی، اس کی حقیقت ختم ہو گئی، امت منقسم ہو گئی، تقسیم ہو گئی، علیحدہ حکومتیں بن گئی، اور پھر کسی حکومت نے بھی بتمام و کمال قرآن کے نظام کو قائم نہیں کیا۔ نتیجتاً عذاب الہی کا پہلا سیلاب آیا، نوٹ کیجئے آج اس کو ہسٹوریکلی، جیسے ان پر پہلا عذاب آیا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں، ہم پر عذاب آیا کیسے؟ سب سے پہلے تو ہلاکو کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، خلافت ختم ہو گئی، آخری خلیفہ کو قلعے سے کھینچا، نکالا اپنے محل سے، اور ایک جانور کی لاش میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا، اور گھوڑے دوڑ گئے اوپر۔ یہ حال ہوا ہے مستعصم باللہ امیر المومنین کا، آسمارا حق بود گر خوب بارک بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ شیخ سعدی نے یہ مرثیہ کہا تھا، آسما کو حق پہنچتا ہے کہ خون کی بارش کرے زمین پر، یہ جو زوال ہوا ہے امیر المومنین مستعصم باللہ کی حکومت کا۔ اور اس کے بعد مغربی امپیریلزم کا سیلاب آیا، یورپین امپیریلزم، ایک ایک کر کے۔ پہلے وہ جو عجمی علاقے تھے ہندوستان پر، انگریز بھی آئے تھے، فرانسیسی بھی آئے تھے، ڈچ بھی آئے تھے، یہ سارے کے سارے آئے تھے، لیکن اس کے بعد قدم جما لیا انگریزوں نے، انڈونیشیا میں ڈچ وغیرہ جا کر وہ قابض ہو گئے۔ ہوتے ہوتے پچھلی صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام یورپی کولونیلزم کا شکار ہو کر رہ گئے۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا تھا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ دنیا کی قومیں اے مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آؤ تناول فرماؤ، جیسے کوئی کھانا کھلانے والی خاتون جو ہے دسترخوان بچھا کر کہتی ہے تشریف لائیں، کھانا تیار ہے۔ وہ قومیں ایک دوسرے، تم ادھر سے لوٹو، ادھر سے ہم کھسوٹیں گے، ادھر تم چھین لو، ادھر ہم چھین لیں گے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم عرب تقسیم ہو گیا، یہ برطانیہ کا، یہ فرانس کا، یہ اٹلی کا، یہ اسپین کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور ہندوستان اور سارا انڈونیشیا، یہ ملایا، جاوا، سماٹرا، یہ تو پہلے سے غلام تھے۔ یہ عذاب الہی بہت بڑا ہم پر آیا، بہت بڑا آیا، بہت بڑا آیا، کہیں یہ 300-400 برس تک، کہیں 100 برس تک، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ایک ایک کر کے مسلمان ممالک آزاد ہوئے، پاکستان بنا، پورا ہندوستان تو مسلمانوں کو نہیں ملا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی
علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم کی فراست تھی کہ ہندوستان کے دو ٹکڑے تو ہمیں مل گئے نا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان۔ 2/3 امت مسلمہ جو تھی اس وقت کی، ہندوستان میں مسلمانوں کی کل تعداد 10 کروڑ تھی اس وقت، اور کل ہندوستان کی تعداد جو ہے ہندوستان میں کی آبادی 40 کروڑ تھی۔ 10 کروڑ مسلمان، 30 کروڑ غیر مسلم۔ آج تو صرف بھارت کی جو ہے وہ کوئی 1 ارب کے قریب وہ جو ہے آبادی ہو گئی ہے، 15 کروڑ 14 کروڑ ہب ہے، اور ایسٹ بنگال جو ہے ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت کی صورت یہ تھی کہ 10 کروڑ میں سے 6.5 کروڑ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، 3.5 کروڑ ہندوستان میں رہ گئے تھے، وہ اب 18-20 کروڑ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ایک ایک کر کے ملک آزاد ہوئے، انڈونیشیا آزاد ہوا، ملائیشیا آزاد ہوا، ہندوستان میں سے یہ 2 ٹکڑے آزاد ہو گئے، ایران آزاد ہوا، انگریز چلا گیا، عراق آزاد ہوا، سب آزاد ہوتے چلے ایک ایک کر کے۔ اب ہمارے ذمے تھا کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں۔ اب تو آزادی ہو گئی نا، پہلے تو غلام تھے، کیا کرتے؟ ہم تو غلام تھے، جو کچھ انگریز چاہتا تھا کرتا تھا۔ لیکن بڑی بدقسمتی بڑی بدقسمتی بڑی بدقسمتی، کسی ایک ملک نے بھی کہیں اسلامی نظام اور اسلامی قانون کو نافذ نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ جو مغربی استعمار ہم پر حکمران رہا، اس نے یہ کیا کہ یہاں کے لوگوں میں سے جو ایلیٹ طبقہ تھا ان کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر، فکری طور پر انہوں نے اپنا پیروکار بنا لیا۔ کلچر مغربی، تہذیب مغربی، علوم مغربی، ساری چیزیں جو ہے ان کا ذہن بنا، خاص طور پر فوجیں۔ فوج چونکہ بڑی ڈسپلن شے ہوتی تھی، فوج کے اندر یہ سیکولرزم، بے دینی اور شراب تو گویا کہ ان کے لیے پانی کی طرح تھی، جیسے کہ یورپ میں ہوتی ہے، امریکہ میں ہوتی ہے۔ جو میس ہوتے تھے فوجی، ان کے اندر شراب جو ہے پانی کی طرح۔ ان کو خاص طور پر اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جگہ پر جو ملک آزاد ہوا اس پہ اصل غلبہ انہی کا ہو گیا کہ جو مغربی تہذیب، مغربی کلچر، مغربی فکر، مغربی سوچ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ آج جب میں یہ سوچ رہا تھا مجھے ایک شعر یاد آیا بڑا پیارا، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ پہلے تو ہم اسیر تھے نا، لیکن اس نے ہمارے ذہن بدل دیے۔ لارڈ میکالو نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ نظام تعلیم ہندوستان میں لانا چاہتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے صرف کھال کی رنگت کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہ جائیں، باقی علم، تہذیب، فکر، تہذیب کے اعتبار سے وہ خالص یورپین، اور وہی لوگ ہر جگہ پر حکمران ہوئے، کسے باشد جہاں چاہے دیکھیں گے وہی آئے۔ یہ صورتحال جو ہوئی ہے اس کے اعتبار سے سمجھیے کہ بہت بڑا جرم امت مسلمہ نے کیا۔ آزادی کا نتیجہ یہ نکلا، وہی قوانین، وہی تہذیب، وہی معاشی نظام، وہی چل رہا ہے، وہی سود، وہی جوا، وہی فحاشی، بلکہ فحاشی میں تو اور آگے نکل گئے، اور آگے نکل گئے۔ انگریزی دور میں اتنی فحاشی کہاں تھی؟ ابھی پردہ موجود تھا، اچھے گھرانوں کے اندر برقع موجود تھا، اب کہاں ہے؟ اب تو بڑے بڑے شادی کے فنکشنز کے اندر کوئی ولیمے کی دعوت ہو یا کچھ اور ہو، کوئی ایک آدھ خاتون جو ہے وہ تو نظر آتی ہے جو برقع لے کر آئی ہو، باقی سب کی سب بغیر کسی برقعے کے، بغیر کسی حجاب کے، دوپٹے بھی صرف گلوں کے اندر پڑے ہوئے، سر کے اوپر نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، ہم اپنے رنگ میں رنگ لیا، اپنی تہذیب ہمارے اوپر مسلط کر دی، اپنی سوچ، اپنا فکر ہمارے ذہنوں میں گہرا اتار دیا، اپنے نظام تعلیم اب جاؤ آزاد ہو۔ آزاد کیا خاک ہے؟ ہم تو ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے فلسفے، ان کی تہذیب کے اسیر ہیں۔ بہرحال یہ جو سورہ روم کے اندر آیت آئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یوں ہی عذاب نہیں بھیجتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا لے گا؟ معاذ اللہ وہ سیڈسٹ نہیں ہے، تکلیف دے کر خوش نہیں ہوتا، لیکن تمہارے اعمال ہیں، تمہارے کرتوت ہیں تمہارے سامنے، ہم کیا کریں؟ تم یہی کر کے لائے ہو۔ تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو ان کے کرتوت ہیں
ان کی کچھ کی سزا انہیں دے دی جائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آئیں، ہوش میں آ جائیں، نیند کے ماتے، عیش کے مست جاگ جائیں، آنکھیں کھل جائیں۔ اسی طرح اسی سلسلے کی صورت سورہ سجدہ، اس میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب سے پہلے جس میں کہ قوموں کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا، ختم، ہم چھوٹے چھوٹے عذاب انہیں چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ آج ایک دوسرا عذاب ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوا کہ ہم نے کہیں بھی آزادی کے بعد اسلامی نظام قائم نہیں کیا، اگرچہ تحریکیں چلی ہیں۔ انڈونیشیا میں مصنوعی تحریک چلی، میں نے ایک مرتبہ تفصیل سے یہ جائزہ لیا تھا یہاں اسی موضوع پر۔ پاکستان میں علامہ اقبال نے غلغلہ بلند کیا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر مرگ و بر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ ایک مصدع جاں فضا سنایا اقبال نے، اور بہرحال ایک کام جو اس نے تصور دیا پاکستان کا، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا بھی کروا دیا۔ لیکن یہ کہ کسی ملک میں بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تحریکیں جو اٹھی، مظلومی پارٹی، جماعت اسلامی، الاخوان المسلمون، فدائین ایران کے، عباد الرحمان لبنان کے، سعید نورسی کی تحریک ترکی میں، کہیں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجوہات کیا؟ نمبر ایک، تشخیص گہری نہیں تھی۔ سمجھا یہ گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، بس عمل کی کمی ہے، یہی غلطی تھی۔ در حقیقت ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا تھا۔ مغربی فکر نے آ کر ایسا غلبہ کیا تھا کہ چھوٹے سے عقیدے کی پوٹلی تو رکھی ہوئی کہیں دماغ میں رہ گئی، وہ یقین والا ایمان کہیں نہیں رہا۔ ایک دفعہ یہ مشنری کالجز جو بنے، انگریز نے کیسے کیسے کالج بنائے، ایس سی کالج بہاولپور، ایمرسن کالج ملتان، ایف سی کالج لاہور، یہ سب جال بچھا دیا تھا۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ مشنری کالجز تھے۔ گارڈن کالج راولپنڈی، ایڈورڈز کالج پشاور، پھر جو انگریزی نظام تعلیم سرکاری طور پر آیا، گورنمنٹ کالج لاہور ہو یا کوئی اور ہو، ان کے ذریعے سے جو ذہن بن گیا تھا، جو سوچ دی گئی تھی، تو ایک کسی مشنری سے کسی نے کہا کہ تم اتنے کروڑوں اربوں ڈالر اور روپے خرچ کرتے ہو، تم نے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ مسلمانوں میں سے بتاؤ کتنوں کو بنایا؟ انہوں نے کہا ہم نے مسلمانوں میں سے عیسائی تو بہت کم بنائے ہیں، لیکن مسلمان ہم نے انہیں رہنے نہیں دیا، ان کی برین واشنگ کر دی، ان کا ذہن جو ہے اس کے اندر اپنے فکر کے بیج ڈال دیے، لہذا مسلمان بھی نہیں رہے وہ۔ یہ کام ہم نے کیا اور اسی کے نتائج جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ اسلام کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے مخلص تھے یہ لوگ، ان میں سے کسی کی نیت پر کوئی حملہ نہیں، ساری تحریکیں مخلص تھی۔ حسن البنا جیسی عظیم شخصیت جس نے الاخوان المسلمون کی بنیاد رکھی، مولانا مودودی بہت بڑے مفکر اور مصنف جنہوں نے جماعت اسلامی کی تاسیس کی، یہ لوگ مخلص تھے۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی تو میں نے عرض کیا کہ تشخیص کی گہرائی نہیں کی کہ اصل کمی ایمان کی ہے۔ We have to build it up again from the very foundation. They build a nation's pillars deep and raise them to the sky. گہرائی کے اندر سے دوبارہ تعمیر شروع ہو، ایمان دوبارہ آئے، اور وہ آئے گا قرآن سے۔ وہ ایمفیسس قرآن پر نہیں ہوا، بلکہ جوش، جذبہ، مسلم نیشنلزم، مسلمان علیحدہ قوم ہے، مسلمان قوم ہے، اس کے اوپر تحریکیں چلی۔ نمبر دو یہ کہ طریقہ کار منہاج نبوی نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ دنیا سے مانگے تانگے، جیسے ریولیوشن برپا ہوئے، یا تو الیکشن کے ذریعے سے اسلام آ جائے، اور الیکشن نہیں تو توڑ پھوڑ، دنگا فساد۔ الاخوان المسلمون میں سے ایک گروپ علیحدہ ہوا، التکفیر والہجرہ، انہوں نے قتل و غارت کا کام شروع کر دیا، انور سادات کو مار دیا۔ کیا ہوا بھائی مار کر؟ انور سادات کا باپ حسنی مبارک آ کر بیٹھ گیا تمہارے سر کے اوپر، فائدہ کیا ہوا؟ ایک گیا دوسرا آ گیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے مغربی سیاحین آئے ہوئے ان کی بس اڑا دی، کیا حاصل ہوا؟ بدنام ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ اس طریقے سے اسلام نہیں آتا، نہ الیکشن کے ذریعے سے۔ اخوان المسلمون نے وہ بھی کر کے دیکھ لی۔ پاکستان میں جماعت اسلامی اسی الیکشن کے پھندے کے اندر پھنس کر رہ گئی، دلدل کے اندر پھنس کے رہ گئی، نکل نہیں سکی۔ ابھی تک جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارا جرم تھا، اب اس جرم کی پاداش میں ایک زیادہ بڑا عذاب کا ریلا آ رہا ہے۔ میں اصل میں میرا موضوع آج وہ ہے، یہ ایک عالمی نظام استعمار
عالمی نیو ورلڈ آرڈر. خلیج کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ جو ہے بش جو باپ اس بش کا باپ تھا اس نے کہا تھا نیو ورلڈ آرڈر قائم کیا جائے گا, پوری دنیا کا ایک نیا نظام. اب اس نظام کی طرف تیزی کے ساتھ پیش قدمی ہو رہی ہے. آج جو بڑکے مار رہا ہے وہ اس بش کا بیٹا بش جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے کہ پورے گلوب کے اوپر چھا جانے کا, پوری دنیا کا تھانے دار بن کر کھڑا ہو گیا. جہاں چاہے ہم پری ایمپٹنگ اٹیک کر سکتے ہیں. کسی نے کوئی کچھ کیا ہو نہ کیا ہمیں اندیشہ ہے, لہذا ہم ماریں گے تم. طاقت جو ہے اس کی وجہ سے فرعون بن کر رہ گیا. یہ سارا کچھ, یہ سیلاب, نیو ورلڈ آرڈر اور مالیات پوری دنیا کی اپنے شکنجے میں لینے کے لیے, ورلڈ بینک, IMF, پوری تجارت دنیا کی اپنے قبضے میں لینے کے لیے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO, پوری دنیا کو زراعت کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے, ٹرپس, بیج صرف ہم سے لینا ہوگا, تم بیج نہیں پیدا کر سکتے. یہ ہے نظام اور یہ سیلاب آ رہا ہے. اور اس سیلاب کا سب سے بڑا ہدف عالم اسلام ہے. کیا حالات ہیں اس وقت دیکھیے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ذلت و مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی. آج اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر ہم دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں. کئی گھر اڑا دیے, اس کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں. آج 8 شہید کر دیے, کل 12 کر دیے. روزانہ کا ایک فری فال ہے. جن میں ذرا بھی ریزسٹنس کی قوت ہے, حماس کے لوگ, اسلامی جہاد کے لوگ, ان کے تمام لیڈرز جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے جو ہے ٹارگٹ کر کے براہ راست جو ہے میزائل آتا ہے گھر کے اوپر, ختم ہو جاتا ہے. اور ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ٹیلی ویژن پر وہ مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, پوری امت دیکھ رہی ہے. 1.5 ارب 150 کروڑ مسلمان, ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. کوئی بولنے والا ہے؟ اپیل کرتے ہیں اسی امریکہ بہادر سے جس کا لاڈلا وہ اسرائیل ہے, اس سے انصاف کی امید. وہ کوئی خیر چاہے گا. ایسٹ تیمور کے اندر اگر فسادات ہوئے فوراً پیس میکنگ فورس آ گئی, اور یہاں پر فلسطینی یاسر عرفات کہتا رہ گیا کہ بھیجو یہاں پر فوج پیس کو. نہیں, وہاں نہیں جا سکتی. اگر ریزولوشن جو ہے عراق کے خلاف عراق نہ مانے تو اس کو تہس نہس کر دیں گے. اور UN کو ریزولوشن اسرائیل لاتا ہے اور پاؤں تلے رون دیتا ہے, اسے کچھ نہیں کہا جائے. اندھا راج ہے, طاقت کا اندھا راج. اچھا وہ تو معاملہ ہوا امیڈیٹلی, تو وہ یوں سمجھیے کہ اربوں کا معاملہ ہے. کم سے کم 25-30 کروڑ عرب یہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ان کے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ ہمارے بھی بھائی ہیں, ہم فلسطین سے ہماری ہمدردی ہے, ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے. لیکن زیادہ امیڈیٹلی تو وہ عرب نیشنلزم جس کو لے کر اٹھا تھا صدر ناصر, اس کے اعتبار سے وہ ان کا مسئلہ زیادہ ہے. اگرچہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے اور کسی سے نہیں. اور یہ بھی اس وقت کہا تھا بن گوریون نے جبکہ ابھی ہم ایٹمک پاور نہیں تھے. 67 میں کہا ہے اس نے, جو فتح حاصل ہوئی تھی اسرائیل کو, اس کے بعد انہوں نے جشن منایا پیرس میں خوشی کا, اور اس میں بن گوریون جو اس وقت کا وزیر اعظم, اس نے کہا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ, کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے. وہ صورتحال جو ہے. پھر ہمارا حال کیا ہے؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ خبروں میں آج 8 اور کشمیری شہید کر دیے گئے, آج 4 کر دیے گئے, آج 15 کر دیے گئے, آج اتنے مکان جلا دیے گئے, آج اتنی دکانیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنا دھندا, اپنا کاروبار. ہمیں جرت تو نہیں ہے بھارت کو کہہ سکے ہینڈز آف, نہیں کر سکتے. یہ ہے ذلت اور مسکنت. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اس سے بھی آگے بڑھ کر سوچئے, عراق کے بارے میں طے ہے کہ امریکہ نے برکس نکال دینا ہے. وہ تو یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ نہیں کر رہا تھا. وی کین گو اٹ الون, ہم سب کر لیں گے, کوئی ہمارا ساتھ نہ دے. طاقت ہے اس کے پاس, بہت بڑی طاقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت امریکہ ہے, اور اس کی ٹیکنالوجی جس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. باقی ممالک کو تو ابھی پتا نہیں کیا کیا ہتھیار اس نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ افغان جب روسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے ہمارے افغان بھائی, تب پہلی مرتبہ سٹنگر میزائل کا نام سننے میں آیا تھا. وہ اس وقت تک امریکہ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. افغانوں کو دیا سٹنگر میزائل, اور وہی در حقیقت روس کی شکست کا اصل سبب بنے. پھر جب خلیج کی جنگ میں پیٹریاٹ میزائل, وہ نہیں پہلی مرتبہ وہ اس نے لا کے رکھ دیا. کہ اسکڈ میزائل اگر آ بھی رہا ہے عراق سے صدام حسین کا, تو اسے فضائی کے اندر ختم کر دیا, اور خلاص. اس سے آگے 10 سال میں ان کی ٹیکنالوجی اور کہاں ترقی کر چکی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں, مجھے اندازہ نہیں.
یہ تو جب کوئی وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم، معلوم ہے حملہ ہوگا. زیادہ فروری تک کی بات ہے، موسم کے حوالے سے وہ دیکھ رہے ہیں حملہ ہوگا. اور اس کو برکست، اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب اور پاکستان. سعودی عرب کے بارے میں بھی اب وہاں پر باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ مسلم فنڈامنٹلزم کا اصل گڑھ یہ ہے. یہ اگرچہ اس کی جو حکمران خاندان ہے سعود، آل سعود، وہ تو ہماری جیب میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم عام کی ہے اپنے ہاں، تو کتاب تو جو کچھ کہتی ہے وہی انہوں نے پڑھا ہے نا. سنت تو جو کچھ ہے، سیرت ہے، وہ سب کو معلوم ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے اصل مس کی گانٹھ، یہ ہے. یہ قرآن تو جہاد اور قتال کی بات کرتا ہے، یہ تو دہشت گرد ہے. اور محمد دہشت گرد تھے. ابھی آپ نے ایک بیان سنا جیری فالویل کا تھا غالباً، یا کس کا تھا، جس پر بعد میں معذرت بھی کی ہے کہ محمد دہشت گرد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نقل کفر کفر نہ باشد. اور دہشت گردی کیا تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پورا انقلاب برپا کر دیا، لے دے کے 1000 آدمی ختم ہوا. 259 صحابہ کرام میں سے، اور کچھ 7 سے 59 جو ہے وہ کفار کے. اللہ اللہ. اور انقلاب عظیم برپا ہو گیا، تاریخ انسانی کا عظیم ترین. لیکن قتال اور جہاد قرآن میں ہے. تو سعودی عرب کا ایک مضمون دیکھا میں نے جو امریکہ کے ایک اخبار میں چھپا ہے. نقشہ یہ ہے عراق کے 3 حصے کر دیے جائیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بائبل کی جو آخری کتاب ہے، آخری چیپٹر ہے دی ریولیشنز، تو جو حضرت یوحنا تھے، جان دی بیپٹسٹ نہیں، حضرت یحییٰ نہیں، بلکہ یوحنا ایک جو حضرت مسیح کے ساتھیوں میں سے تھے، حواریین میں سے تھے. انہوں نے جو دیکھی تھے، خواب دیکھے تھے، اور انہوں کوئی روحانی تجربے ہوئے تھے. گر گیا بابل گر گیا، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے. یہ ان کے خواب کا حصہ، 3 ٹکڑے ہو گئے. بابل سے مراد بیبیلون جو ہے، پرانا عراق جو ہے بیبیلونیا کہلاتا تھا. 3 ٹکڑے ہوں گے. جو جنوبی ٹکڑا ہے جس میں اصل میں تیل ہے اور اکثریت شیعوں کی ہے، وہاں پر وہ اپنی پروٹیکٹوریٹ قائم کر کے پنجے گاڑ کر بیٹھ جائیں گے، جیسے آج سعودی عرب کے بھی اس علاقے میں پنجے گاڑ کر بیٹھے ہوئے جہاں تیل ہے. اور اسی طریقے سے عرب کے 2 ٹکڑے ہوں گے، سعودی عرب کے. اس کا مشرقی علاقہ کاٹ کر ایک پروٹیکٹوریٹ قائم کر دی جائے گی کہ جو امریکہ کے بالکل کنٹرول میں ہوگی، تیل تاکہ اس کا پورا اس کے قبضے میں رہے. خود پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اب آپ کو معلوم ہے امریکہ ابھی صرف نظر کر رہا ہے، ورنہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار جو خوردبین لگا کر عراق میں دیکھے جا رہے ہیں پاکستان میں تو ہے. لیکن چونکہ پاکستان اس وقت اعلی کار بنا ہوا ہے، پورے طور پر اپنے آپ کو حوالے کر دیا، جو چاہے یہاں کرو، لہذا ابھی صرف نظر ہے، ذرا غض بصر ہے، ابھی نہیں، ہم بات نہیں کریں گے. ولادیمیر پیوٹن نے کہا یہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار پاکستان کے پاس بھی ہیں، آپ ادھر بھی فکر کیجئے. تو اس نے کہا کہ وہ ہمارا الہی ہے، فی الحال ہمارا ساتھی ہے. لیکن ہوگا کیا؟ سوچ لیجئے. کبھی یہودی لابی اس کو گوارا کر سکتی ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم رہے، ایٹمی صلاحیت ہو؟ ان کے جو خواب ہیں، نیو ورلڈ آرڈر جو دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کا جو ٹارگٹ نمبر 1 عالم اسلام ہے، اس میں طاقت فوجی امریکہ کی ہوگی، مالیاتی سارا تسلط یہودیوں کا ہوگا پوری دنیا کا. وہ معاملہ بڑھ رہا ہے، اور یہودیوں کو اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے. انہوں نے مسجد اقصی کو گرانا ہی گرانا ہے، ناممکن ہے کہ نہ گرائے. پھر جو طوفان اٹھے گا تو خود یہ حکومتیں، حسنی مبارک مارے گا وہاں کے مسلمانوں کو خود، سعودی خاندان مارے گا وہاں کے مسلمانوں کو خود، جو اٹھے گے جوش کے اندر احتجاج کے لیے. حالات بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. لیکن اس صورتحال کا جو ہے، اس میں خاص طور پر پاکستان کا معاملہ دیکھ لیجئے. اب آج جو خبر کل تو ٹی وی پر آئی تھی، اس میں نام نہیں تھے. پہلے یہاں سے عامر عزیز کو اٹھا کے لے گئے تھے، ایک ہر دل عزیز ڈاکٹر، اسی اپنی خلوص میں، اخلاص میں افغان مہاجرین کا بھی، افغان مجاہدین کا بھی علاج کرتا رہا. کوئی جرم نہیں، کوئی غلط کام نہیں تھا جو کیا. اب آج ڈاکٹر احمد جاوید خواجہ، اور کمال کیا ہے، ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے، دونوں ڈاکٹر ہیں، کینیڈین ان کے پاس نیشنلٹی ہے، 3 بھتیجے، ایک بھائی، ایک جو ہے 80 سالہ مہمان کراچی سے آیا ہوا ماموں. 9 افراد کو لے گئے. یہ ڈاکٹر
احمد جاوید خواجہ صاحب میرے پاس آتے رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر عامر عزیز کا مجھ سے تعلق رہا ہے، اور ایسا یہ شخص علامہ اقبال کے فارسی اشعار کا حافظ، اور جس طرح ڈوب کر پڑھتا تھا میرے پاس آتے تھے اسی اعتبار سے کہ ڈاکٹر صاحب کریں کیا یہ بتائیے، میں اپنا راستہ بتاتا تھا، میرے سامنے تو راستہ جو ہے وہ آج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، 25 سال ہو گئے یہاں بیان کرتے ہوئے، میں نے ان کے سامنے بھی رکھا، لیکن بہت نیک، بہت ہی اچھے جذبے والے آدمی، آج یہ ہو گیا ہمارے یہاں۔ اور دیکھیے ساتھ ہی اخبار میں یہ خبر ہے وہ 9 آدمی اٹھا لیے گئے، ساتھ ہی ہمارے لیڈروں کے بیان ہیں یہ کوئی امریکہ کی نو آبادی نہیں ہے کہ اٹھا کر لے جائے، اب لے گئے وہ تو، یہ کوئی امریکہ کا تھانہ نہیں ہے اور امریکہ تھانے دار نہیں جو وہ کر دیا تمہاری نگاہوں کے سامنے، کیا کر لو گے؟ ہم اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے، اٹھا لینا، کیا ہوگا؟ کچھ حاصل ہوگا؟ میں نے جب یہ خبریں آج صبح پڑھی ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون ہیں جو یہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ سے تو میں واقف تھا، میرے پاس آتے تھے، وہ بڑا جذبہ تھا، بہرحال وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، ان کے کوئی تعلقات تھے افغانوں کے ساتھ، افغان تعلق کوئی میرے علم میں نہیں ہے، آیا کرتے تھے، لیکن جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سرخیاں یہ بھی ہے، ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، ہو رہا، تو میرے ذہن میں سورہ واقعہ کی آیات آئی۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دیکھو جب تمہارا عزیز کوئی تمہارے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی جان آ کر حلق میں پھنس گئی ہوتی ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو نا، جا رہا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارا اوپر کسی اور کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے جس سے وہ جا رہا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو لوٹ کے لے لو نا اسے واپس، کیوں جانے دے رہے ہو اسے؟ ترجعونها ان کنتم صادقین۔ آج یہ حال ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا، بیانات دے دیے جائیں، اس سے کیا ہوگا؟ خود عامر عزیز صاحب نے بتایا ہے کہ جب انہیں چھوڑا جا رہا تھا تو جو ان کے امریکن انٹروگیٹ کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو کچھ آپ کے لیے بیانات آ گئے، مظاہرے ہو گئے، ہم ان سے ڈر کر آپ کو چھوڑ رہے ہیں، یہ نہ سوچیے گا، انہیں واقع تک ان سے ملا کچھ نہیں، آ رہا کہ حساب پاکست از محاس بچے بات۔ لیکن حال کیا ہو گیا ہمارا؟ ادھر روس اور بھارت کا گٹھ جوڑ کس قدر گہرا ہو رہا ہے، پہلے بھی تھا، اب دوبارہ سر نو، اور دونوں کا جو اڈا مشترک ہے وہ شمالی ناردرن الائنس جو ہے کابل کے اندر جو اس وقت حاکم ہے، حکمران بن کر بیٹھا ہوا ہے، روس کا اور بھارت کا دونوں کا اڈا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ چین کا حال بھی یہ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر اب وہ سرگرمی نہیں ہے ہمارے لیے، جذبات جو ہے اس میں وہ گرمی نہیں، نرمی ہے، اس کے نظام اور کلچر دونوں کی پسپائی خود ہو رہی ہے، وہ بھی امریکنائز ہو رہے ہیں، اپنے مالیاتی نظام میں بھی، اپنے کلچر میں بھی۔ اس کا واحد علاج کیا تھا اور کیا ہے؟ پوری دنیا میں اگر کسی ایک جگہ پر بھی ہم اسلام کا ایک مکمل نمونہ قائم کر کے دکھا دیتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی، اور دوسری دنیا بھی دیکھ لیتی کہ اسلام یہ ہے بھائی، اس میں یہ برکات ہے۔ لیکن افسوس سب سے زیادہ کس بات پر ہے؟ ہمارا جو رد عمل ہو رہا ہے اس امریکی اور یہودی استعمار کے سیلاب کے خلاف، وہ رد عمل بھی منفی ہے، مثبت نہیں ہے۔ انڈونیشیا میں ایک ڈانسنگ ہال کو اڑا دیا، 200 آدمی مر گئے، امریکہ کو کیا فرق پڑا اس سے؟ روس میں جا کر ایک کلب کو اڑا دیا، جو بھی کچھ کیا، 200 آدمی وہاں بھی مارے گئے، 300 مارے گئے، امریکہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جہاں تک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا معاملہ، مجھے یقین ہے کہ وہ اسامہ نے نہیں کیا، اسرائیل نے کرایا ہے، البتہ اس نے ریکروٹ کیا ہے اینگری عرب یوتھ، جو عرب نوجوان غصے میں ہے۔ امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی پر ان میں غصہ ہے، غضب ہے، یہ غصہ اور غضب ہے کہ جو نوجوان جو ہے ان کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے ان کو اعلی کار بنایا، بجائے اس کے کہ اپنی جانیں جاتی، جانیں بھی ان کی گئی، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ پورا ملبہ جو ہے جیسے ہی وہ ہوا فوراً اسامہ، پوری دنیا کا جو ہے وہ ابلاغ کا نظام، اسامہ کا نام، اور ثبوت آج تک کسی کے پاس نہیں کہ اسامہ نے کرایا۔ اب میں کہتا ہوں یقین سے کہ نہیں کرایا،
لیکن یہ بھی تو سوچئے رد عمل ہمارا کیا ہے. ایک عام آدمی دنیا میں تصور کیجئے، نیوٹرل آدمی اگر سوچے بھئی واقعی یہ مسلمان تو بہت غلط لوگ ہیں، یہی کہے گا نا. یہ فلاں کلب اڑا دی، فلاں یہ اڑا دیا، ایمبیسی کے اوپر جا کر حملہ کر دیا. امریکن ایمبیسیز تھی لیکن وہاں پہ امریکی تو 13-14 ہی مارے گئے، 200-250 جو مارے گئے تو وہ تو وہاں کے افریقہ کے لوگ تھے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بھی کہا جاتا ہے یہودی اس دن کام پہ نہیں آیا، اسی لیے کہتے ہیں 8,000 سے ہو کر وہ 3,000 پر رہ گئی. یہ بات پہلے یہ تھا 8,000 آدمی مارے گئے، 8,000، لیکن وہ آخری میں جو بوائل ڈاؤن ہوا ہے وہ 3,000 سے بھی کچھ کم ہے. یہودی جو سب سے بڑا ان کا مرکز تھا یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، وہ ہی نہیں تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے. یہ حالات ہیں جس میں بدقسمتی سے جیسے پہلا جو کولونیلزم تھا یورپ کا، اس سے جب نجات ملی تھی تو ہمارے کرنے کا کام یہ تھا کہ اسلام کو قائم کرتے، قرآن کو اپنا امام بناتے، قرآن کا نظام قائم کرتے. وہ ہم نے نہیں کیا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. تو اب دوبارہ آ رہا ہے عذاب الہی کا، اس سے بھی زیادہ زوردار. پہلے تو یہ تھا کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں ہسپانوی آ گئے، کہیں ولندیزی آ گئے. یہ تھے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج تھا، علیحدہ علیحدہ ملک لے کر بیٹھ گئے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ ایک ہے، امریکہ دی سول سپریم پاور آن ارتھ، اور اس کی لگام زائنزم کے ہاتھ میں، یہودیت کے ہاتھ میں. اور زائنزم کے بارے میں جان لیجئے صرف یہودیوں کی تحریک نہیں ہے یہ. اس وقت امریکہ میں ایک اصطلاح ہے دی کرسچین زائنسٹ، جو وہاں کے یہودیوں سے بھی زیادہ اسرائیل کے ہمدرد اور اس کے مددگار ہیں. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اسرائیلی مملکت پوری طرح قائم ہوگی، گریٹر اسرائیل بنے گا، پھر یہ کہ وہ دوبارہ ہمارا جو ہے حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل جو تھا مسجد، اسے ہم تیسری مرتبہ پھر تعمیر کریں گے. اس میں تھرون آف ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت حکومت جمے گا. پھر جیسس زمین پر دوبارہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کا جو سیکنڈ کمنگ آف جیسس ہے اس کے بعد ہوگی. لہذا یہ کام جلد از جلد ہو جانے چاہیے. لیٹ دیئر بی آرمگیڈون ایز سون ایز پاسبل. ہونے دو، ایک بڑی زبردست جنگ ہونے دو، جس کا نتیجہ جو کچھ ہوا وہ میں بتا چکا ہوں. اور یہ امریکہ کے اخبار سے میں اقتباس دے رہا تھا کہ سعودی عرب کا یہ حشر ہوگا، عراق کا یہ حشر ہوگا. اسی لیے عراقی کہہ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت چینج آف ریجیم نہیں، چینج آف ریجن ہے، پورے اس علاقے کو بدل دینا. ان حالات میں کرنے کا کام یہ تھا، کاش 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 کہ ہم نے کیا ہوتا. اس میں سب سے زیادہ بڑی فیلیور ہماری ہے مسلمانان پاکستان کی. واحد ملک جو اسلام کے نام پر بنا پاکستان تھا. پھر اس سے پہلے 4 صدیوں کی تاریخ پشت پر تھی. مجددین احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، شیخ الہند، پھر علامہ اقبال جیسی شخصیت، مولانا مودودی جیسے مصنف، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا الیاس جیسا مبلغ. یہ سارا تحریک خلافت چلی تو ہندوستان کے اندر اور کہیں نہیں چلی. پاکستان کی تحریک چلی تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. موجودانہ طریقے پر پاکستان قائم ہوا اور 27ویں شب رمضان کی میں آیا، نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا اسی میں پاکستان نازل ہوا ہے. 58ویں ہم نے گویا کہ شب پاکستان منائی ہے، ابھی جو 27 رمضان گزرا ہے. آپ جو 55 سال کہتے ہیں وہ 55 نہیں ہے، 57 سال ہو چکے ہیں قمری حساب سے. تو 58واں یہ شب پاکستان، یوم پاکستان آپ 14 اگست کو مناتے ہیں. اس دفعہ کچھ تقریبات ہوئی ہیں شب پاکستان کے اعتبار سے کہ 27ویں شب رمضان کی جو ہے وہ ہے شب پاکستان. بہرحال یہ جو حال ہمارا ہے، ہم گویا کہ اس وقت اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اس قوم کے پیچھے پس منظر میں، اور کیسی بڑی طاقت تھی انڈین نیشنل کانگریس، کتنا بڑا لیڈر تھا مہاتما گاندھی پوری دنیا میں مسلم، پھر کتنی عظیم مسلمان شخصیتیں تھیں جو پاکستان کے مخالف، ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، تحریک احرار پنجاب میں، خدائی خدمتگار فرنٹیئر میں، عوامی قوتیں. لیکن سب کے باوجود پاکستان بن گیا. ایٹلی دشمن مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا، جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اور جو یہاں ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہوا تھا وہ گاندھی کا چیلا، اور بڑے قریبی تعلقات بلکہ غلیظ تعلقات تھے اس کی فیملی کے ساتھ، نہرو فیملی کے ساتھ. یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی پاکستان بن گیا. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں حکومت دے، اور پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. 57 برس قمری حساب سے ہم نے گزار دیے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ سکتا کتنا بڑا عذاب آنے والا ہے.
کھل کر باتیں انڈیا میں ہو رہی ہیں. سونیا گاندھی نے کہا تھا اب تو وقت آ گیا پاکستان کا کانٹا نکال ہی دیا جائے. اور جان لیجئے یہ کوئی دن کی بات ہے. ذرا سا امریکہ جو ہے اگر القاعدہ، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. پہلی مرتبہ القاعدہ کا نام بش کی زبان سے سنا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. تو القاعدہ کس بلا کا نام ہے معلوم ہی نہیں. بعد میں بھی تحقیق کی تو معلوم ہوا وہ آرگنائزیشن نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ جو افغانستان میں مجاہدین آئے تھے جبکہ جنگ ہو رہی تھی روس کے خلاف اور امریکہ پشت پر تھا، تو اس وقت بہت سے مجاہدین عرب ممالک سے آئے. اسامہ ابن لادن بھی لانے والے تھے، عمر عبد الرحمان جو جیل میں پڑے ہوئے امریکہ میں وہ بھی لانے والے تھے، ریکروٹ بھرتی کر کے لاتے تھے. اسی طریقے سے عبداللہ اعظام تھے جو یہاں پہ پشاور میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. یہ لوگ عربوں کو لے کر آئے یہاں پر، جوش سے اسلام آئے گا، وہاں جہاد ہو رہا، اسلام قائم ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد طالبان نے یہ کیا تھا کہ عربوں کا ایک علیحدہ کیمپ بنا دیا تھا تاکہ وہ ایک جگہ پر رہیں، اور ایک پاکستانیوں کا کیمپ تھا جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے. اس کیمپ کو وہ القاعدہ کہتے تھے. القاعدہ کہتے ہیں بیس، یہ ان کا بیس تھا. اللہ اللہ خیر صلی آرگنائزیشن تو نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غم و غصہ ہے عالم اسلام میں، نوجوانوں میں امریکہ کے خلاف غم و غصہ بہت ہے. اور یہ امریکی خود کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اتنا غصہ. بھائی سمجھ میں کیسے نہیں آتا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسرائیل کو کیسے سپورٹ کیا ہے؟ 2000 سال قبل پہلے ایک قوم یہاں سے نکل کر گئی تھی اور لا کر اس کا خنجر گھونپ دیا گیا. اور وہاں کے رہنے والے فلسطینیوں کے بارے میں اب پروگرام پتہ ہے کیا ہے؟ یا تو ان سب کو دھکیل دیا جائے گا اردن کے اندر، جاؤ وہاں اپنی ریاست بناؤ، یہاں کوئی حق نہیں تمہارا، گو اوے، دھکیل دیں گے. اور یا یہ ہے کہ جیسے امریکہ کو جب جا کر کالونائز کیا تھا یورپین پاورز نے، تو جو امریکہ میں ریڈ انڈینز جو رہتے تھے پرانے، ان کے لیے علاقے مقرر کر دیے تھے. کچھ ریزروز آج بھی ہیں، ان میں تم رہو، اپنا رسم و رواج جو ہے تم کرو، لیکن تمہارا کوئی عمل دخل اس نظام کے ساتھ نہیں. وہ گویا کہ ایک طرح کے عجائب گھر ہے یا وہ زو ہے جن میں جا کر دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے تھے، کیسے تھے، جن سے کہ جو اصل باشندے تھے. اسی طریقے کے کچھ علاقے قائم کر دیے جائیں گے. بس سول لائف تمہاری ہے، اپنی ہے، باقی کوئی اسٹیٹ کو بھول جاؤ کہ وہ تمہاری ریاست ہوگی اور ریاست قائم ہوگی. بالکل فرگٹ اباؤٹ اٹ. یہ ان کا نقشہ، اور کون روک سکتا ہے؟ بہرحال اس میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس میں یہ دہشت گردی جو ہے یہ ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہے. امریکہ کو ایک طرح کا آپ نے اخلاقی جواز، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں اور بات صحیح ہے کہ کیا کریں یہ بیچارے لوگ، ان کے پاس اب کچھ نہیں. اسرائیلی کیا کرے گا؟ اور وہ اگر سوسائڈ بمبنگ نہیں کرتا، 8 10 12 کو مار کر خود جو ہے چیتھڑے بن جاتے ہیں، اس کا تو ایک ایک جو ٹکڑا علیحدہ ہو جاتا ہے جو شخص اپنے جسم سے بم باندھ کر گیا ہے. آخر تنگ آمد بجنگ آمد ہے نا، جان کسے پیاری نہیں ہے، کیوں دے رہے ہیں؟ مجبور کریں کیا؟ کچھ اور ہے نہیں، نو آلٹرنیٹو. اسی طریقے سے یہ وہاں پر اس کو زخم پہنچا دو، ان کو چوٹ لگا دو، ان کے سمندری جہاز میں جا کر وہ ایک بوٹ مار دو، ایسا سکول جو ہے اس کے اندر رکھنا پڑ جائے، شگاف ہو جائے، یہ ہو جائے، ایمبیسیز پہ ہم اس سے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب اور کیا کریں؟ امریکہ کی طاقت کو کیسے توڑیں؟ ان کا خیال ہے کہ شاید اس طرح ہم مرعوب کر دیں امریکہ کو، اور امریکہ پر اتنا ہراس طاری کر دیں، اتنا خوف طاری کر دیں کہ وہ سوچنے پر مجبور. لیکن یہ نہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے. اور وہ سیلاب جو ہے یہ طریقہ کار نہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ کسی ایک ملک میں مثبت طور پر اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کی آنکھیں کھول دی جائیں. یہ ہے اسلام. اور اس کا بہترین جو موقع تھا وہ پاکستان میں تھا، آج بھی ہے. بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے. پاکستان کی فضا میں احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، ان کی روحانی اثرات ہیں. اقبال، مودودی، ان کے فکر اور سوچ، ان کی کتابوں، اس کے بھی اثرات ہیں. کاش کہ وہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ نہ دہشت گردی سے اسلام آ سکتا ہے. یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے. نہ الیکشن سے اسلام آئے گا. اب اس مرتبہ جتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے ایم ایم اے کو، آپ سوچئے اس کا تصور کوئی نہیں کرتا تھا. ایم ایم اے کو خود نہیں تھی امید. مجھ سے ایک بہت بڑے جماعت اسلامی کے ایک اہم شخص نے کہا کہ ہم بھی میکسیمم، میں نے بھی کہا کہ میری بھی توقع تھی 30-35 آپ کے نمائندے. ان کا یہی ہمارا تھا خیال. یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے آ جائیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آج ان سے مذاکرات، کل ان سے مذاکرات. بلوچستان میں قاف لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بن گئی. سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو. مذاکرات ابھی قاف لیگ سے بھی چل رہے تھے، ابھی ختم ہوئے دوبارہ.
ایک خبر دی ہے، اخبار نے دی ہے اور ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی، کیونکہ یہ خبر میں نے جب پڑھی تو وہ ارشاد احمد حقانی صاحب کا جو کالم چھپا جنگ میں، اس میں تھا کہ قاضی حسین احمد صاحب نے شرط یہ لگائی ہے قاف لیگ سے ان کا ساتھ دینے کے لیے کہ جو آپ نے پی 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 پیٹریوٹس کو دی ہیں جو وزارتیں، وہ ساری ان سے لے کر ہمیں دیں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ارشاد احمد حقانی نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پاور گیم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ قاضی حسین احمد صاحب نے یہ بات کہی ہو۔ آئی کوڈ نیور امیجن، کوڈ نیور ایکسپٹ۔ لہذا میں نے فون کیا ارشاد احمد حقانی کو، انہوں نے کہا یہ خبر چھپی ہے، یہ اخبار خبریں کے اندر چھپی ہے، 4 کالمی سرخی کے ساتھ چھپی ہے اور جماعت اسلامی کی طرف سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارشاد احمد حقانی کا جنگ میں چھپنے والا کالم تو پوری دنیا میں جاتا ہے، کتنے لاکھ تو اس کی پبلیکیشن جو ہے پورے، اگر پاکستان میں جو اس کے پرچے نکلتے ہیں ان کو جمع کیجئے تو کتنی ہوتی، لیکن ابھی تک اس کی نفی نہیں آئی۔ اگر یہ بات ہے تو اس سے کوئی اسلام کے آنے کی کوئی توقع نہیں۔ کاش کہ یہ تجربہ اور اس کا اب دوبارہ جو ہے آنکھیں کھول دے۔ اسلام آئے گا تو ایک زبردست احتجاجی، مظاہراتی، مطالباتی، عوامی تحریک کے ذریعے سے آئے گا، جانے دے کر آئے گا، گولیاں کھا کر آئے گا، نہیں آئے گا اس کے بغیر۔ لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ایک مضبوط جماعت، سم و طاعت والے ڈسپلن والی جماعت، اور وہ کوئی گروپ لیڈرشپ نہیں، ایک شخص سے بیعت، جو حکم دیں گے کریں گے۔ یہ 2 باتیں ہیں، اور یہ جماعت ان لوگوں پر مشتمل ہو جو اپنی جان پر، اپنے ذات پر، اپنے گھر میں دین کو قائم کر چکے ہیں۔ یہ کام نہیں ہوگا تو اسلام نہیں آئے گا۔ طریق نبوی یہ ہے، منہاج نبوی یہ ہے، نہ دہشت گردی سے، نہ الیکشن سے، کسی سے کوئی نہیں۔ دہشت گردی تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ ایک نیوٹرل آدمی بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مسلمان تو واقعی دہشت گرد ہیں، انہیں کیا پتا پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ صدا بھی میں 25 برس ہو گئے اس مسجد میں لگا رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے میری طبیعت خراب تھی، میں نہیں آ سکا، تو میں سوچتا بھی رہا ہوں ان دنوں میں کہ میں شاید یہ ذمہ داری اب مستقل طور پر ختم کر دوں، ریٹائر ہو جاؤں یہاں کے خطاب جمعہ سے۔ 25 برس مجھے یہاں ہو گئے، سن 77 سے میں نے بات شروع کی، اس سے پہلے 10 سال مسجد خضرہ سمان آباد میں، 35 سال مجھے ہو چکے ہیں پورے۔ بہرحال اب جو ہے قوا بھی ضعیف ہو گئے ہیں، طبیعت کے اندر کمزوری ہے، طبیعت کبھی ادھر کبھی ادھر ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ بہرحال بہت سے احباب کے کہنے پر کہ جب تک جان تب تک اس کام کو لے کے چلو، جب تو میں آج بھی حاضر ہو گیا، ورنہ اب خاصا متردد ہوں میں اس معاملے میں۔ میری جو یادداشت ہے وہ بھی متاثر ہے، اور میرے جسمانی عوارض اور معذوریاں جو ہیں وہ بھی آپ سب کو معلوم ہیں۔ بہرحال دیکھیے جب تک اللہ کو منظور ہے، میں یہ ایک صدا دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا۔ کاش کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، اسلامی جماعتیں جن کے پاس کارکن ہیں، جن کے کچھ کارڈرز ہیں، وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ پر عذاب الہی کا ٹلنا اور ختم ہونا، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ کم سے کم کسی ایک ملک میں اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے، تاکہ شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری اس امت کے کندھے پر ہے وہ پوری ہو جائے کہ آؤ دیکھو یہ اسلام ہے، اور اس کا بہترین موقع پاکستان، لیکن اس کا طریقہ کار منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ایک مضبوط جماعت تیار کرو، ان لوگوں کی جو اپنے ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہو، اور ایک شخص سے بیعت کر کے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کو تیار ہو، تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو۔ پھر یہ جماعت ایک عوامی تحریک چلائے، مطالباتی۔ ابھی ایک تقریب ہوئی تھی ایک مقامی ہوٹل میں عامر عزیز صاحب کے اعزاز میں کہ وہ چھوٹ کر آئے تھے، وہاں حنیف رامے نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا کسی مغربی مصنف کا کہ پاور آف دی پاور لیس، جو عوام جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کی طاقت ایجیٹیشن میں ہے، تو سے نو، ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے، چاہے وہ نہتے ہوں۔ لیکن واقعہ یہ آج حکومتوں کے خلاف آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، حکومتوں کی فوج، آپ ان کے خلاف مسلح کوئی کارروائی کریں گے؟ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج طریقہ کیا ہے؟ نئے الیکشن سے ہوگا، وہ تو اب اتنے بڑے نتائج کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ عوام کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ انف از انف، اب ہمیں یہاں اسلام چاہیے، چاہے ان کے اوپر گولیاں چلیں، جانے دیں، لیکن وہ خود کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، نہ کسی جائیداد کو، نہ کسی شے کو، نہ کسی گاڑی کو، نہ کسی ٹریفک لائٹ کو، نہیں، اپنے
نہیں جانے دینے کو تیار ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہماری جو دینی قیادت ہے اس کی آنکھیں کھول دے اور اس پر اس حقیقت کو منکشف کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.